وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 مارچ بروز جمعرات 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے صلہ رحمی کے فوائد کیا ہے۔ اس کی یہ قسط نمبر 11 ہے اور شرح ادب المفرد کی قسط نمبر 18 ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ شرح صدر کے ساتھ رب کریم مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حدیث نمبر 126 ہے۔ حدثنا مخلد بن مالک قال حدثنا ابو زہیر عبد الرحمن بن معراء قال حدثنا الفضل یعنی ابن مبشر قال سمعت جابرا رضی اللہ تعالی عنہ عنہم یقول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ایک شخص آیا حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یستعدیہ علی جاری، وہ شکایت کر رہا تھا اپنے پڑوسی کے بارے میں کہ میرا پڑوسی یہ کرتا ہے۔ فبینہ قاعد بین الرکن والمقام، اس وقت حضور کہاں بیٹھے تھے؟ رکن یمانی اور اس کے جو ہے حجر اسود، اس کے درمیان والی جگہ میں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ میں حضور بیٹھے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اذا اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراءہ رجل، تو ایک شخص آیا اور وہ اوپر سے باہر سے آیا، وہو مقاوم رجلان علیہ ثیاب بیاض عند المقام حیث یصلون علی الجنائز، کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اور آیا باہر سے، یہ بات بھی بات کر رہا ہے، حضور بیٹھے ہیں، ایک آدمی جب اور آیا تو اس نے آ کر دیکھا، بیٹھے ہوئے کو محسوس ہے، وہ جو باہر سے آیا نا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے، اور علیہ ثیاب بیاض، اس کے سفید کپڑے ہیں، اور عند المقام حیث یصلون علی الجنائز، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے جہاں حضور جنازہ پڑھایا کرتے تھے بیت اللہ میں، وہ مقام الجنائز میں۔ تو فاقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابی انت و امی یا رسول اللہ، وہ جو باہر سے آیا تھا نا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، من الرجل الذی رأیت معک مقاومک علیہ ثیاب بیض، وہ شخص کون تھا جو آپ کے پاس جنازے کے مقام پر بیٹھا ہوا آپ سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے کپڑے بڑے سفید تھے؟ تو قال اقد رأیتہ، آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کو دیکھ لیا؟ قال نعم، اس نے کہا جی مجھے نظر تو آیا ہے۔ قال رأیتہ خیرا کثیرا، فرمایا تو نے بہت بڑی کثیر، بہت بڑی خیر دیکھی ہے۔ ذاک جبریل صلی اللہ علیہ وسلم رسول ربی، وہ جبریل تھے جو رب کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہوئے تھے۔ ما زال یوصینی بالجاری، وہ مجھے بار بار وصیت کر رہے تھے پڑوسی کا خیال، پڑوسی کا خیال، پڑوسی کا خیال، حتی ظننت انہ جاعل لہ میراثا، حتیٰ کہ مجھے یہ گمان پیدا ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو جائیداد کا حصے دار تو نہیں بنایا جا رہا، کہ بار بار یہی تاکید ہو رہی ہے، جبریل بار بار آ کر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو آگے ہے جی حدیث نمبر 27 اور باب کیا ہے؟ باب من آذا جارہ حتی یخرج، پڑوسی کی تکلیف پر گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جانا، پڑوسی کی تکلیف پر گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جانا۔ اب یہ بھی سنیے، حدثنا اسحاق بن خالد قال حدثنا ارطاط بن منذر قال سمعت یعنی ابا عامر المحصی قال كان ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم یقول، یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما من رجلین یتصارمان فوق 3 ایام، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور پاک پڑھی صلی اللہ
علیہ وسلم. اور یہ سبحان چونکہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہے، پتہ ہے آپ کو کہ یہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہے. یہ کہتے ہیں حضور کا فرمان کہ اگر دو پڑوسیوں میں وہ کیا کہتے ہیں بول چال بند ہو جائے، بولیے بول چال بند ہو جائے، اور فوقا ثلاثت ایام 3 دنوں سے اوپر چلے جائیں نہ بولے تو فَيَهْلِكُ أَحَدُهُمَا، اگر فَمَاتَ وَهُمَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمَصَارَبَةِ إِلَّا هَلَكَا جَمِيعًا. آپ نے فرمایا اگر ان دونوں میں سے ایک مر جائے، بول چال بند ہے اور بولیے 3 دنوں سے اوپر دن چلے گئے، اب یہ نہ بولنے والوں میں سے کوئی ایک مر گیا یا دونوں مر گئے تو میرے نبی نے فرمایا یہ دونوں ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اور آگے سنیے وَمَا بِالْجَارِ مِنْ يَظْلِمُ جَارَهُ وَيَقْهَرُ، کہ کوئی کسی پڑوسی پر ظلم کرے، اس کا جینا حرام کر دے، حتیٰ يَحْمِلَهُ ذَلِكَ أَن يَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، حتیٰ کہ وہ اپنا رہائش چھوڑ کر کسی اور جگہ جا کے رہائش لے لے کہ یہ شخص مجھے یہاں عزت سے رہنے دیتا نہیں. تو فرمایا الا ہلاکا، یہ جس کی وجہ سے وہ پڑوسی نکل کے جا رہا ہے یہ بھی ہلاک ہو گیا، یہ بھی برباد ہو گیا، اس کو کوئی بربادی سے بچا سکتا. آگے ہے جی حدیث نمبر 128. اور یہ عجیب بات ہے، پہلے بھی آ چکی ہے مگر یہ دوسری سند سے ہے. بابو جاریل یہودی جی، یعنی اگر یہودی پڑوسی ہو تو اس کے بھی حقوق ہیں. بولو بھائی اس کے بھی حقوق ہیں. تو مسلمان کے خود ہی سوچ لو کتنے ہو گئے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا بشیر بن سلیمان المجاہد قال قلت عند عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ ہم حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پائے کے تابعی ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وغلامہ یسلخ شاۃ، اس کا غلام بکری، حضرت عبداللہ بن عمر کا غلام بکری ذبح کر کے اس کی کھال اتار رہا تھا. تو فقال یا غلام، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا اے میرے غلام، اذا فرغت فابدا بجارنا الیہودی جی، کہ یہ جب تو فارغ ہو جائے نا گوشت بنا لے تو میرا جو پڑوسی یہودی ہے اس کو بھی دے کے آ. بولو بھی اس کو بھی دے کے آ. تو فقال رجل من القوم، ایک شخص ان کی قوم کا بولا، وہ کہنے لگا الیہودی اصلحک اللہ، اللہ آپ کی اصلاح کرے، آپ یہودی کو تحفہ بھیج رہے ہیں. قال، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا انی سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوصی بالجاری، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار پڑوسی کے بارے میں خیر کا حکم فرمایا ہے. حتی خشینا او رؤینا اللہ سیورثہ، کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ شاید حضور پڑوسی کو جائیداد کا حصے دار بنانے لگے ہیں، تو لہذا ہمارا تو یہودی بھی ہوگا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں. اتنے ایسے مسلمان بھی رہے کہ 3 واری معافی مانگ لو پھر بھی پڑوسی کو معاف کرنے تیار ہے، اور غلطی بھی کوئی نہیں اور کوئی لڑائی بھی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سانو اصلاح عطا فرمائے. آگے ہے جی حدیث نمبر 129. اور باب الکرم، وہ بھی باب الکرم، بزرگی اور شرافت کا بیان. بولو بزرگی اور شرافت کا بیان. اللہ کی قسم بزرگی کرامتوں کا نام نہیں ہے. بزرگی دم کر دے شفا مل جائے اس کا نام نہیں ہے. تو ہندو بھی تو علاج کر رہے ہیں نا بھائی، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے. جی اکرام تھے ورام تھے اور یہ کہہ دیا ہو گیا، یہ کوئی بزرگی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور نے کون سی بزرگی بتائی ہے. حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدۃ عن عبید اللہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ. ہاں یہاں آپ تڑپ کے پڑھے نا جی، رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ ای الناس اکرم، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بزرگی والا کون ہے، سب سے شرافت والا کون ہے. تو قال، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، بھائی سب سے زیادہ بزرگی عزت شرافت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی ڈر کر گناہ چھوڑنے والا ہے.
قالوا لیس عن ھذا نسألک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے اس بارے میں سوال نہیں کیا، ہم نے آپ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ تو قال فاکرم الناس یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ۔ حضور نے فرمایا پھر تو بھائی بزرگی والا یوسف تھا کہ خود بھی نبی اور ابا یعقوب بھی نبی اور دادا اسحاق بھی اور پردادا ابراہیم خلیل بھی، تو وہ تو بڑی بزرگی والا ہے بھائی، نسلن بعد نسلن نبی بن کے آیا ہے۔ تو قال لیس عن ھذا نسألک، یا رسول اللہ ہم نے آپ سے اس بارے میں سوال ہے، ہمارا کوئی سوال ہے۔ تو فمن معادن العرب تسألونی، کیا تو عرب کے بزرگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ معادن، معادن کس کو کہتے ہیں؟ معادن کہتے ہیں وہ جگہ جس سے خزانہ نکلتا ہو، بولیے وہ جگہ جس سے خزانے کی کان مقام۔ تو معادن العرب تسألونی، کیا تم عرب کے خزانوں، عرب کے بزرگوں کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہا ہے؟ تو قالوا نعم، اس نے کہا جی بالکل بالکل عرب کے بارے میں۔ تو فرمایا سن لو، فخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو جاہلیت میں اعلیٰ تھے وہ اسلام میں بھی اعلیٰ ہے، اذا فقہوا، اگر وہ دین کا علم حاصل کر لے۔ بولیے دین کا علم حاصل کر لے۔ اس کے اتنے نکات ہیں کہ ٹائم بڑا ہو سکتا ہے، بس ایک بات بیان کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ شرافت خاندانی ہوتی ہے، بولو شرافت ہے خاندانی، اور خدا نہ خواستہ کوئی شکایت ہو تو لوگ کیا کہتے ہو، تیرا ابا تو اجدا نہیں سی، تیرا دادا بھی اجدا اور تو بھی کتوں جم پہ ہے۔ دیکھیں نا جی، سارا گھر بے نمازی ہو، معافی چاہتا ہوں، سارا گھر نماز پڑھنے والا ہو، ایک بے نماز ہو تو لوگ اس کو کہتے ہیں تیرا ابا بھی نمازی، تیری والدہ بہن بھائی سارے نمازی، اور تجھے کیا بیماری لڑ گئی ہے؟ تو یہ نسلوں میں بہادری چلتی ہے، نسلوں میں سخاوت چلتی ہے، نسلوں میں شرم و حیا چلتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا جو جاہلیت کے سردار ہیں نا، وہ اسلام میں اگر آ جائے تو یہاں بھی سردار ہی ہے، بولیے یہاں بھی سردار ہی ہے۔ آپ ایسا لا لیں کہ کوئی ادھر مولوی ہے تو اگر وہ سنی مسلمان ہو جائے تو مولوی ہوگا نا، مولوی پورا تو اتر سکتا۔ تو ہاں اذا فقہوا، اگر وہ دین کا علم حاصل کر لے، کیونکہ شرافت کے ساتھ علم اسلام بھی چاہیے، بولو قرآن و حدیث کا علم بھی چاہیے۔ آخری حدیث، حدیث نمبر 130 ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان، یہ بڑی کمال کی حدیث ہے، آپ کی میں مولا علی سے ملاقات کرانے لگا، سبحان اللہ، تگڑے ہو جائے آپ، اور کمال کر دیا مولا علی نے۔ اللہ کی قسم مولا علی کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے واقعی باب العلم تھے، واقعی علم کا مرکز تھے۔ ایسی باتیں وہی کر سکتا ہے جو باب العلم ہو، وگرنہ مولویوں کے بس کی یہ باہر کی باتیں ہیں، یہ انہی کا کلام ہے اور انہی کا مقام ہے کہ بڑوں سے بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ کمال کر دیا مولا علی نے، ابھی آپ سنیں گے تو آشش کر اٹھیں گے۔ قال حدثنا سالم بن ابی حفصة عن منذر الثوری عن محمد بن علی بن ابی الحنفیہ، یہ حضرت محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، جو مولا علی کے بیٹے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا، قرآن کی ایک آیت نقل کرتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں مولا علی کا قول، قال ہی مسجلۃ للبر والفاجر ابو عبد اللہ قال ابو عبید مسجلۃ مرسلۃ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، یہ حکم عام ہے ہر نیک کے لیے بھی اور ہر بد کے لیے بھی، یعنی برے سے برا بھی احسان کرے تو تم بھی بدلے میں، اور اگر تم نے کرنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ آگے کون ہے، بولو یہ نہ دیکھو کہ آگے کہ متقی ہو، سید ہو، عالی ہو تو پھر تو کریں گے، اور اگر کوئی پاپی ہے گنہگار ہے تو نہیں کریں گے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے میں جو سب کا رب ہوں، تو سب کو کھلاؤ، تم بھی سب کو پلاؤ، سب کو عطا فرماؤ، سب پر احسان کرو، اگلا بدلہ نہیں دے گا تو رب تو بدلہ دے گا نا۔ ہمارا تعلق دینے میں تو اصل تعلق رب سے ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم مخلوق کی طرف نظر کرے تو سکے پتر نو دین نو دل نہیں کرتا۔
بعض بچے ایسے ہوتے رہے نافرمان اور بدتمیز کہ سلام لینڈ بھی دے لے پر بچیاں نو بھی تے اسی پال لے اللہ دی خاطر، اور اجر کون دے گا جی؟ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔